ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. حاضرین جمعہ، اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کو دو حصوں پر محیط کر رکھا ہے. ایک دنیاوی زندگی ہے اور دوسری اخروی زندگی ہے. دنیا اللہ رب العالمین نے اسے انسانوں کے لیے دار العمل بنایا ہے. یعنی یہ جو انسان کو دنیا کی زندگی ملی ہے، اللہ رب العزت نے اس زندگی کے عطا کرنے کا جو مقصد بیان کیا وہ یہ ہے کہ انسان عمل کرے، اور عمل کیسا؟ بہتر عمل، اچھے عمل. اور جو اخروی زندگی ہے، یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس کا رزلٹ کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اسے یوم الآخرہ کہا گیا. یعنی اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے. دنیاوی زندگی کو دنیا دارفانی کہا گیا. یہ زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے. لیکن جب آخرت کی بات آئی، رزلٹ والے دن کی بات آئی، اللہ تعالیٰ نے کہا یوم الآخرہ، اس کے بعد کوئی اسٹاف نہیں، وہ بنا اسٹاف کی زندگی ہے. وہاں پر انسانوں کے عمل کے حساب سے فیصلہ کیا جائے، اور جیسے عمل انسان کی دنیا کی زندگی میں ہوں گے اسی حساب سے رزلٹ آئے گا، اسی حساب سے فیصلہ ہوگا. کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے نیک عمل کو بچا کر بھی نہیں رکھ پاتے، اور نہ ہی اس کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا اس کو بچا کر کے رکھ پاتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا المیہ ایک مسلمان کے لیے یہی ہے. رات دن مسجد میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں آ کر کے، یا گھر پر یاد کرتے ہیں، مسجدوں میں آ کر کے قرآن کریم کے تلاوت کرتے ہیں، پاک دیگر نیکیاں کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کر دیتے ہیں، فقیر فلاح محتاج یا عالم علماء یا کسی اور محتاج کی مدد کر دیتے ہیں. لیکن افسوس یہیں پر ہوتا ہے کہ اتنی ساری نیکیاں کرنے کے بعد انجام اور رزلٹ یہ ہونا چاہیے کہ جنتیوں میں ہمارا نام درج ہو جائے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جنتیوں سے ہمارا نام خارج کر دے گا. عمل جنتی والا ہے،
نماز پڑھنے سے جنت میں مقام حاصل ہے، زکات دینے سے بابو زکات سے جنت کے اندر داخلے کا وعدہ ہے، کسی کی مدد کر دینے سے اللہ رب العالمین کا قرب ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، غریبوں کی مدد کرنے والا جنت میں ہمارے ساتھ دو انگلیوں سے مانند ہوگا۔ یہ ساری فضیلتیں نیک عمل کا رزق اللہ کے نبی نے بیان کیا، لیکن بدنصیبی ہماری کہ جنتیوں کا عمل کر رہے ہیں ہم، اور ہماری جگہ پر کوئی دوسرا جنت ملا، وہ کچھ بھی عمل نہیں کر رہا۔ انسان عمل کر لیا، کسی کی مدد کر دیا اور لوگوں سے بیان کرنا شروع کر دیا۔ میں نے جو آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا، مختصر کا ٹکڑا لکھا ہے کہ غالباً آخری آیت کریمہ کا سب سے آخری ٹکڑا ہے، خطبہ مسلمہ کے بعد وہی ٹکڑا میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم سے کیا مطالبہ کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا عمل کیسا ہونا چاہیے، نیکیوں کو کس طرح سے بچا کر کے رکھنا چاہیے، یہی ٹکڑا ہمیں چاہیے۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو لوگ اپنے رب سے ملاقات کی خواہش رکھتے ہیں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو لوگ جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں، جنت میں اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ خالص نیک عمل کیا کریں، ملاوٹ والا عمل نہ کیا کریں، ریاکاری والا عمل نہ کیا کریں، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، وہ اپنے عملوں میں غیروں کو شریک نہ کیا کریں۔ نماز پڑھ لینے کے بعد ان کی خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، زکات دینے کے بعد ہماری خواہش یہ نہیں ہونی چاہیے لوگ ہمیں زکاتی کہیں، کسی کی مدد کر دینے کے بعد ہمارا آرزو یہ نہیں ہونا چاہیے، ہماری تمنا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں سخی اور سیاح کہیں۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اللہ نے کہا نبی اعلان کر دیجیے، جو لوگ جنت کے خواہش رکھتے ہیں، جو لوگ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان سے کہہ دیجیے نیک اعمال کرتے رہیں اور اس عمل کا نتیجہ لوگوں سے نہ چاہیں بلکہ دکھاوے کے لیے نہ کرے، بلکہ اس عمل کا نتیجہ اللہ رب العالمین سے چاہیں، اس کا رزق اللہ سے حاصل کرے۔ میرے بھائیوں، جو انسان نیک عمل کر لے، کسی کی مدد کر لے یا کسی کا ہیلپ کر دیتا ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا نیک عمل کر لیتا ہے، اور اگر اس کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نیکی کرنے والا کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے فیاض اور سخی کہیں، لوگ مجھے زکاتی کہیں یا مجھے نیک انسان کہیں، اچھا انسان کہیں، اگر کسی انسان کے اندر یہ آرزو پیدا ہو جاتی ہے، میرے بھائی اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث سن لیجیے جس میں 3 مشہور لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ میدان محشر ہوگا تو ساری کائنات والے وہاں پر جمع ہوں گے، حضرت آدم سے لے کر کے تا قیامت جتنے لوگ پیدا کیے جائیں گے، سارے کے سارے لوگ اس میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور میدان محشر کی حوالہ کی کیا ہے، آپ دونوں ہاتھوں کو پھیلا دیں، 70 مرتبہ ان بازوؤں کو ناپتے ہوئے چلے جائیں، تقریباً 105 میٹر 105 میٹر انسان کے نیچے جو زمین ہوگی، انسان کی زمین پر وہاں پر کھڑا ہوگا، 105 میٹر تک وہ زمین گیلی ہو جائے گی، انسان اس زمین میں دھس رہا ہوگا، انسان نکل رہا ہوگا، انسان آرزو کرے گا مولا کریم مٹی کو محفوظ کر دے، یہ مٹی ہمیں بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میدان محشر ہوگا، سورج میزے کے برابر کر دیا جائے گا، وہاں پر کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، وہاں پر اگر انسان کو کوئی چیز بتا سکتی ہے تو وہ انسان کا نیک عمل ہے، انسان کو بچانے والی کوئی چیز ہے تو انسان کے کرتوت ہے۔
اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اللہ رب العالمین عدالت کی کرسی پر جلوہ افروز ہوگا، اللہ تعالیٰ عدالت کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے گا، تین لوگوں کو بلایا جائے گا، اللہ کے لوگوں دوسرے لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین ایک مجاہد کو بلائے گا، اے میرے فرشتوں جاؤ، وہ فلاں مجاہد ہے، فلاں گاؤں کا رہنے والا ہے، میرے راستے میں لڑنے والا ہے، لڑتے لڑتے اپنی جان کو اس نے دے دیا تھا۔ میرے بھائیوں مجھے معلوم ہے آپ نے واقعے کو سنا ہے، مجھے معلوم ہے آپ نے واقعہ بار بار سنا ہے، لیکن بس یہ ہے ذرا یاد کرانا مقصد ہے، آپ کو یاد دلانا مقصد ہے۔ ہم اور آپ بڑی نیکیاں کرتے ہیں لیکن ہماری نیکیاں ہمارے نام اعمال میں درج نہیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا بلایا جائے گا، اس مجاہد کو لایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے بتا میں نے تجھے کیا مکان نہیں دیا تھا، کیا میں نے تجھے سواری نہیں دی تھی، کیا میں نے تجھے کھانے پینے کے سامان نہیں دیے تھے، کیا میں نے تجھے پہننے کے لیے کپڑے اور پوشاک نہیں دیے تھے، اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں یاد دلائے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے بتا کیا میں نے تجھے ہاتھ نہیں دیا تھا کام کرنے کے لیے، کیا میں نے تجھے پیر نہیں دیے چلنے کے لیے، کیا میں نے قوت گویائی کے لیے زبان نہیں دی تھی، کیا میں نے تجھے عقل و شعور عطا نہیں کیا تھا۔ میرے بھائیوں کوئی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، کوئی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہر سوال کا جواب دے کر چلا جائے گا، اللہ بالکل تو نے ساری نعمتیں ہم مجھے رکھی تھی، تیرا مجھ پر بڑا اکرام تھا، تو نے بڑی مہربانیاں کی تھی، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا میرے بندے بتا میرے بندے بتا تو نے ان نعمتوں کے بدلے میں کون سا عمل کیا ہے، تو نے اس کا صلہ مجھے کیا دیا۔ وہ مجاہد کہے گا تجھے معلوم ہے میرے نام اعمال سے تو میرا نام مجاہد لکھا گیا، شہید لکھا گیا، اور مجھ سے سوال کرنا ساری کائنات والے جمع اللہ تعالیٰ سوال کر کے تیرا تو فرمان ہے کہ شہید میرے راستے میں جو انسان شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہا کرو، اللہ رب العالمین اتنا مقام اتنا فضیلت تیرے نبی نے کہا کہ جو انسان شہید ہو جائے اسے مردہ مت کہو، اور اللہ تعالیٰ نے کہا نبی اعلان کر دیجیے جو میرے راستے میں شہید ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کے روح کو یا ہرے رنگ کے پرندوں کے پیٹ میں اس کی روح کو ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ رب العالمین اے فرشتے جا جنت میں، اے شہید تو جنت میں جا، اور جنت میں جہاں چاہے وہاں اڑ کر بیٹھ، اور جو چاہے وہ تھا وہ بھی۔ اللہ رب العالمین اتنا مقام میں نے دنیا کے اندر سنا، انہیں سارے مقام کو حاصل کرنے کے لیے تو میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، لڑائی کی، دشمنوں سے لڑا، اور آخرکار میری گردن کٹ گئی، میں نے بال بچوں کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ تعالیٰ ایک ایسی میری بے عزتی کر رہا سوال کر اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے مجھے سب کچھ معلوم ہے، اسی لیے تو میں نے تم سے سوال کیا، بتا تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا ہے، اتنی ساری نعمتیں دی تھی آخر تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں اپنی گردن کو کٹا دی تھی، اللہ میں تیرے راستے میں شہید ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین کہے گا کذب یا اے میرے بندے تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو راستے میں جہاد نہیں کیا تھا، تو نے تو اللہ کے راستے میں، تو نے تو میرے راستے میں اس لیے لڑا تھا تاکہ لوگ تجھے مجاہد کہے، تاکہ لوگ تجھے شہید کہے، اور میرے بندے لوگوں نے تجھے شہید کہہ دیا۔ جب تیرا انتقال ہو گیا لوگوں نے تجھے کہہ دیا یہ بڑا بہادر تھا، بڑا جری انسان تھا، بڑا بہادر انسان تھا، اے میرے بندے تو نے نام کمانے کے لیے جہاد کیا تھا، تو نے نام پیدا کرنے کے لیے اپنی بہادری دکھانے کے لیے تو نے لڑائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے گا اے مولا
کریم ایسا نہ تھا، بلکہ میں نے اپنی ساری توانائی تیرے راستے میں لگا دی۔ میرے بھائیوں، آدمی روئے گا، گر گرائے گا، التجائے کرے گا، اللہ سے کہے گا مولا کریم میرے عمل کو برباد نہ کر، یہ بڑا فضیلت والا عمل ہے، یہ بڑا مقام مرتبے والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ میرے عمل کو برباد نہ کر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے کیا تو نے نہیں سنا تھا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، ریاکاری کے لیے وہ عمل نہ کرے۔ اگر ریاکاری کے لیے عمل کریں گے تو وہ سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا۔ میرے بندے تو نے جو لحاظ کیا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بہادر کہلانے کے لیے، اپنے آپ کو مجاہد کہلانے کے لیے، تجھے کہہ دیا گیا تیرے اس عمل کا بدلہ جو ہے میں نے برباد کر دیا۔ اب ریاکاری کے نتیجے میں تیرا نظام جو ہے جہنم ہے، تیرا ٹھکانا یہ جہنم ہے۔ اب تجھے احتیاط کرنا ہے میرے بھائیو، اس آدمی کے لیے فیصلہ یہ ہے جہنم میں لے جایا جائے گا، اور ایسے عزت کے ساتھ نہیں لے جایا جائے گا، عزت کے ساتھ نہیں کہ دو فرشتے آئے ہاتھ پکڑ کر کے معذور شخص کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ کتنی بے حرمتی ہوگی معلوم ہے؟ اس آدمی کو جس کا مقام اتنا زیادہ ہے، اس آدمی کے دونوں پیر سے پکڑا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ یہ منہ ہے، اس منہ کے بل اس آدمی کو گھسیٹتا ہوا جہنم کے دروازے پر لے جایا جائے گا اور ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہوگا، اٹھا کر کے پھینکیں گے بھی جہنم منہوں کے بل لے جایا جائے گا اور اسے جو ہے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائی یہ مجاہد ہے جس کا مقام و مرتبہ، جس کا اتنا احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسے مردہ مت کہو، لیکن صرف ایک غلطی کے بنا پر لوگ ہمیں مجاہد کہیں، لوگ ہمیں جبی کہیں، بہادر کہیں، کتنا بڑا عمل برباد ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نیک عمل کرنے کے ساتھ ساتھ یاد ہونا چاہیے لوگوں سے کہلوانے کی مت رکھو، لوگ ہمیں بہادر کہیں، جبی کہیں۔ ایک آدمی کا انجام ہو گیا، دوسرا آدمی لا الہ الا اللہ، بڑا گورے بڑے سریلی آواز والے حافظ جی ہوں گے، مولانا صاحب ہوں گے، لچھے دار اور لمبے لمبے بیان کرنے والے، لمبے لمبے تقریریں کرنے والے، ہاں تراویح میں پورا قرآن پڑھا دینے والے، اگر وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں تو مجال کیا کسی کو نہیں آ جائے، مجال کیا کسی کا ذہن پھٹ جائے، کتنا خوبصورت آواز میں تلاوت کرنے والے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے بلائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کیا تجھے میں نے حافظ اور مولوی صاحب نہیں بنایا تھا؟ کیا تجھے میں نے قرآن کی دولت سے مالا مال نہیں کیا تھا؟ پنکھے کو روک تاکہ مجھ پر حافظ اس پنکھے کو روک تو بلایا جائے گا حافظ مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ کہے گا کیا میں نے تجھے بڑا بڑا نعمتیں نہیں دی ہیں؟ وہ آدمی کہیں گے، وہ حافظ صاحب کہیں گے اللہ تعالیٰ تیرا بڑا اکرام تھا، بڑی نعمتیں تم نے مجھ پر کی تھی۔ اللہ تعالیٰ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کون سا عمل کیا؟ اللہ تعالیٰ اتنی موٹی کتاب کو میں نے ہندی کا دیا جسے تو نے 13 سال میں نازل کیا، یا کتنے 23 سال میں یا 13 سال میں؟ قرآن کریم کتنے سال میں نازل کیا؟ 13 سال یا 23 سال؟ 23۔ اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ یہ ضخیم کتاب اس کو میں نے رکھ کر کے یاد کیا ہے، بڑی محنت سے یاد کیا، رات دینے کے لیے اللہ تعالیٰ سوال کیوں کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا میرے بندے مجھے سب کچھ معلوم ہے، تو نے بڑی محنتیں کی، اسے یاد کرنے میں تو نے بڑا حافظی سے ڈنڈا کھایا ہے۔ میرے بندے مجھے معلوم ہے تو جب نماز پڑھتا تھا لوگ بہت تیری تیرا سنا کرتے تھے، اے میرے بندے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ بات یہاں پر واضح ہو جائے، میرے بندے تو نے قرآن کریم کی تلاوت میری خاطر نہیں کی تھی، اے میرے بندے تو نے یہ ڈگری اس لیے حاصل نہیں کیا تھا تاکہ تو اللہ لوگوں کو اللہ کے راستے پر
لگا اے میرے بندے تو نے یہ ڈگری اس لیے حاصل نہیں کیا تھا تاکہ تم لوگوں کو راہ راست پر لائے، تاکہ تو قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرے۔ اے میرے بندے تو نے قرآن کریم اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے حافظ ہی کہیں۔ اے میرے بندے تو نے علم کی ڈگری حاصل اس لیے کی تھی تاکہ تجھے لوگ عالم کہیں۔ تو نے قرآن کریم کی تلاوت مصلی پر کھڑے ہو کر اس لیے کی تھی تاکہ تجھے لوگ اچھے امام کہیں، بہتر قرأت کرنے والے حافظ ہی کہیں۔ میرے بندے تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے ایسا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ میں نے رب کی قسم ہے میں تیرے سامنے قسم کھاتا ہوں، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم ہے، میں نے تیری خاطر قرآن کریم کو عزت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا قسم تیار دی اے میرے بندے تو جو بول رہا ہے دکھاوے کے لیے تو نے قرآن کریم کو عزت کیا، تو نے کہلوانے کے لیے عزت کیا تھا، تو نے قرآن کریم کو مذاق بنا کر کے رکھ دیا، تو نے مصلی پر جب بھی کھڑا ہوا تیری آرزو یہی تھی لوگ کہے بڑا بہتر قاری قرآن ہے، بڑے اچھے آواز والا یہ انسان ہے۔ اے میرے بندے تو نے میری خوشنودی کے لیے نماز نہیں پڑھایا تھا، قرآن کریم کی تلاوت میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، وہ بندہ روئے گا گر گرائے گا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آواز دے گا اے جہنم کے متعین فرشتوں ادھر آؤ، وہ سارے کے سارے داروغے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے فرشتوں اس حافظ قرآن کے پیر کو پکڑو، اللہ کے فرشتے کہیں گے مولا کریم یہ تو حافظ قرآن ہے جس کا ٹھکانہ جہنم کی بننا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم یہ تو حافظ قرآن ہے لیکن اس نے میرے لیے نہیں کیا تھا، یہ عالم دین ہے لیکن دین کا علم اس لیے حاصل نہیں کیا تاکہ لوگوں تک میرا پیغام پہنچائے، اس نے دکھاوے کے لیے علم حاصل کیا تھا۔ اے میرے بندوں لوگوں نے دنیا کے اندر اسے عالم کہہ دیا، لوگوں نے دنیا کے اندر اسے قاری قرآن کہہ دیا، اے میرے فرشتوں اس آدمی کے پیر کو اٹھاؤ اور منہ کے پر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو۔ میرے بھائیوں وہ فرشتے پیر کو اٹھائیں گے اور منہ کے پر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے دروازے پر لے جائیں گے، فرشتے کہیں گے مولا کریم اب آگے کیا کرنا ہے، پھینک دے یا ڈھکیل دے؟ اللہ اب یہ بتا پھینک دے یا ڈھکیل دے؟ اللہ کہے گا میرے بندوں یہ یوم الجزا اس نے ریاکاری کی ہے، ریاکاری کا اصول میں نے یہ بیان کیا تھا کہ اس آدمی کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اے میرے بھائیوں دونوں پیر کو اٹھا کر کے اسے جہنم کے بیچوں بیچ پھینک دو۔ میرے بھائیوں اس ریاکار حافظ قرآن کو اللہ کے یہ بندے جہنم کے بیچوں بیچ میں پھینک دیں گے، جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں حافظ قرآن کی کتنی فضیلت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میدان محشر ہوگا ساری دنیا والے جمع ہوں گے، تا قیامت تک آنے والے سارے انسان جمع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا میرے فرشتوں یہ عبد الرحمان ہے جس نے حج کیا ہے، اس کے والدین دیکھو وہاں پر کھڑے ہیں، اس کے والدین کو بلا کر کے لاؤ۔ میرے بھائیوں عبد الرحمان جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا تھا اس کے والدین کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور ایک ایسا تاج ان کے سروں پر رکھ دے گا جسے پوری کائنات محسوس نہیں کر سکتی ہے، پوری کائنات من مل کر بنانا بھی چاہے تو اتنا بہتر تاج بنا نہیں سکتی ہے، وہ ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے جنت کے تاج ہوں گے۔ رب کائنات اپنے مبارک ہاتھوں سے حافظ قرآن کے والدین کے سروں پر تاج رکھے گا۔ میرے بھائی حافظ قرآن کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ایک ارب پر 10 نیکیاں ملا سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں اتنا مقام ہے، اتنی فضیلت ہے، لیکن انجام دیکھ لیجئے 9-10 سال کی ساری محنتیں برباد ہو گئی۔ معاملہ کیا تھا؟ اس حافظ قرآن کے اندر یہ بات پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ میرے حسن آواز کی تعریف کریں، میرے خوبصورت لب و لہجے کی تعریف کریں، لوگ مجھے قاری قرآن کے بس کہلانے کی بات پیدا ہو گئی، ریاکاری میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے، انجام میں نکلا اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا گیا۔ 2 سال کا انجام ہوا، اب تیسرے سال
بڑے آنبان والے، بڑے شان والے، معاف کریے گا میری پہلی آمد ہے آپ کی مسجد میں، بڑے آنبان والے، بڑے شان والے، بڑے جاہو جلال والے. اب ان کی باری مزہ آیا ہوگا، ہے نا؟ ایک حافظ جی، کچھ لوگ تو بیٹھ کر کے مسجد میں یہ دلیل پکڑ رہے ہوں گے کہ اب امام صاحب کو رکھ دیں گے تو کہیں گے آپ کو جمعہ تھا اسی کو استعفیٰ کریے، اللہ کے لیے کام کریے، ملے گا. سوچیے گا نہیں، قربانی آنے والی ہے، جس طرح سے بکرے کو ذبح کرتے وقت حال ویسا ہی ہوتا ہے. تیسرے شخص کو بلایا جائے گا، بڑا رئیس، بڑا اہل ثروت، بڑا مالدار چودھری، ایک مقام ہے پورے علاقے میں، بڑا نام ہے، ہر جگہ انہیں کے مالداری کا چرچا ہے. اللہ کے سامنے کھڑے کر دیے جائیں گے، اللہ رب العالمین فرشتوں کو آواز دے گا، میرے فرشتوں وہ دیکھو کچھ شکور صاحب کھڑے ہیں، یہ بڑے مالدار تھے، میں انہیں بڑی نعمتیں دے رکھی تھی، انہیں پکڑ کر کے میرے پاس حاضر کر دو. وہ فرشتے جائیں گے، عبد الشکور صاحب کو پکڑ کر کے لائیں گے. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، میرے بندے عبد الشکور بتا، کیا میں نے تجھے مالداری نہیں دی تھی؟ ہاں اللہ بالکل دیا تھا. کیا میں نے تجھے عالیشان محلیں دے رکھی تھی؟ اللہ بالکل دیا تھا. کیا میں نے چلنے کے لیے بہتر سواری نہیں دیے تھے؟ ہاں اللہ بالکل دے رکھا تھا. اللہ کہے گا شکور یہ بتاؤ، کیا میں نے زندگی گزارنے کے سارے ساز و سامان نہیں دیے تھے؟ اللہ کو نے ساری کی ساری نعمتیں دے رکھی تھی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہی تھی. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے بتاؤ، ماذا عملت، تو نے کون سا عمل کیا ہے؟ ان نعمتوں کے بدلے میں تو نے کون سا خدمت انجام دیا ہے؟ وہ صاحب عبد الشکور بھائی کہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے بڑے بڑے لوگوں کی مدد کر دی ہے. وہ دیکھو ایک غریب لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تھی، میں نے اس کی شادی کرا دی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا اللہ تعالیٰ فلاں جگہ مسجد بن رہی تھی، میں نے 40 لاکھ روپے 1 لاکھ روپے دیے تھے. اللہ کہے گا جتنا تو یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. اللہ سے کہے گا اللہ میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، بڑی دولتیں خرچ کی ہیں، بڑے غریبوں کی مدد کی ہے، بیواؤں کا میں نے سہارا بنا، بیواؤں کا میں نے گھر بنا دیا، جسے کھانے کے سامان نہیں تھے میں نے رمضان کے مہینے میں ان کی مدد کر دی. تہوار کے موقع پر بکرا نہیں تھا، میں نے ان سے بکرا خرید کر کے دے دیا تھا. عید الفطر پر عید منانے کے کپڑے نہیں تھے، میں نے ان سے بال بچوں کے کپڑے خرید کر کے دے دیے تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا یا عبدی کذبتا، اور میرے بندے تو نے جھوٹ کہا ہے، میرا یہ سب عمل میری خاطر نہیں تھا. وہ کہے گا اے اللہ تیری ذات کی قسم، تیرے جاہو جلال کی قسم ہے، میں نے یہ سارا کام تیرے لیے کیا تھا. اللہ کہے گا نہیں، تو نے یہ عمل میرے لیے نہیں کیا تھا. بحث و مباحثہ ہو رہا ہوگا، چودھری صاحب سامنے ہوں گے، عدالت ربانی ہوگی. میرے بھائیوں دنیا کی عدالت نہیں، جیب سے نکالے فیصلہ ادھر ہو رہا وکیل کے ہاتھ میں یا جج کے ہاتھ میں تھما دیے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا. وہاں پر سارے لوگوں کی حیثیت نکال دی جائے گی. اللہ کے سامنے وہ اہل ثروت کھڑا ہوگا، وہ مالدار شخص کھڑا ہوگا، وہ امیر شخص کھڑا ہوگا. اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے بتا تو نے کس کے لیے یہ عمل کیا تھا؟ تو نے فلاں کی شادی کس کے لیے کرائی تھی؟ جس سے یہ بدلہ چاہ رہا تھا؟ وہ آدمی کہے گا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا، میں نے تو جنت کی طلب میں یہ عمل کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ کہے گا والذی نفسی، میری ذات کی قسم ہے قدیمتا تو جھوٹ بول رہا ہے. وہ آدمی روئے گا، وہ مالدار صاحب رو رہے ہوں گے. میرے بھائیوں وہاں پر کوئی سود خوری نہیں ہوگی، دنیا آخرت کے برابر سونے بھی یہ جاننا ہو. اور اللہ سے کہا اللہ مجھے معاف فرما دے، جہنم میں داخل نہ کر. اللہ تعالیٰ تب یہ فراخ دلی قبول نہیں کرے گا، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ قبول نہیں کرے گا. بڑی منتیں کی جائیں گی اللہ کے سامنے، دنیا کے برابر وہ مالدار صاحب ہیرے جواہرات پیش کرنے کو تیار ہوں گے.
کیڑے جواہرات پیش کرنے کو تیار ہوں گے، اللہ میں جہنم میں داخل نہ کر، تو جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے یہ یوم الجزا ہے، یہ فیصلے کا دن ہے، تم نے جو بویا ہے وہی دنیا کاٹنا پڑے گا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلائے گا، فرشتوں کو لایا جائے گا، فرشتے اس جہنمی شخص کو مالدار شخص کے پاس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا پکڑو اسے مبارک ہے، اسی سے چل کے جاتے تھے مجھے چلنے اٹھایا جائے گا منہ کے بل گھسیٹ کر کے لایا جائے گا۔ اللہ کیا کرے، کرنا کیا ہے، لے جاؤ جہنم کے اندر، لے جا کے جہنم کے اندر پھینک دے۔ تو میرے بھائی فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ جو جنت میں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا فليعمل عملا، وہ عمل کریں عمل کریں عمل کریں۔ عمل ہم اور آپ کر رہے ہیں، غریبوں کی مدد ہے، نماز کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، غریبوں کا سہارا بن رہے ہیں، محتاجوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کے ایک دوسرے کے آپس میں تعاون کر رہے ہیں، سارا کا سارا عمل کیا جا رہا ہے۔ فلیعمل عملا، قرآن کریم کا یہ جو ٹکڑا ہے فلیعمل عملا، عمل کرو عمل کرو عمل کرو، عمل کیا جا رہا ہے، ہر کوئی عمل کر رہا ہے۔ حافظ جی قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے، ہم اور آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، حافظ جی نماز پڑھا رہے، یہ بھی عمل ہے۔ ہاں مالدار صاحب مدد کر رہے ہیں، یہ عمل ہے، کام کر رہے ہیں، سارے کے سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کرنے کی نہیں کر رہے، گڑبڑی کام ہو رہا ہے۔ عمل سارے عمل کرنا، ریاکاری سے پاک والا عمل کرنا ہے۔ مدد کر دیے، کہیں مجلس بیٹھے ہم نے تو اتنی مدد کر دی، بتا دی پولیس شہر میں ڈھڈورا پھروا، ہاں میں نے مدد کیا، یہ ریاکاری ہے۔ آپ نے جو عمل کیا صالح نہیں رہا، وہ عمل تو رہا لیکن صالح عمل نہیں رہا، اس لیے آپ کے عمل جب ایک پوائنٹ پایا گیا دوسرا پوائنٹ نہیں پایا گیا، دوسرے پوائنٹ کے نہ پانے کی وجہ سے نہ پائے جانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے عمل کو خراب کر دیا۔ عمل کرنے کے بنا پر آپ کو جہنم میں جانا پڑ رہا ہے۔ وہی عمل ایک آدمی کر رہا ہے ریاکاری کے لیے نہیں، اس کے عمل میں عمل بھی ہے، اس کے کام یعنی عمل ہے اور ساتھ میں ریاکاری صالح ہے، صالح عمل ہے، دونوں چیزیں پائی گئی، کام اچھا ہے، صالح ہے، اللہ تعالیٰ نے نزل سے نکالا، اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا، لیکن ہم نے عمل کیا لیکن صالح نہیں کیا، نتیجہ کیا نکلا، ہمارا ٹھکانہ جہنم۔ تو میرے بھائیوں عمل صالح ہونا چاہیے، ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ اور میں بتاؤں بڑی حیرت کی بات ہوگی، آپ سنیں گے، آپ نے سنا ہے لیکن بیان کر دیتا ہوں، ایک دو منٹ ختم کروں گا۔ ہاں بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول نے کہا میرے صحابہ سنو، اللہ کا رسول بیان فرمائیے انا خوفنا خاف علیکم الشر، اللہ میرے صحابہ سے معلوم ہے مجھے کسی چیز کا خدشہ ہے، کس چیز کا خدشہ ہے؟ ریاکاری کا، ریاکاری کا خدشہ اللہ، ہاں ریاکاری کا خدشہ اللہ کے نبی اتنا خطا، یہ ریاکاری اتنا خطرناک عمل ہے، آپ کو اس کا خدشہ ہے۔ میرے صحابہ، میری امتی، میرے ماننے والے سارے کے سارے لوگ اچھے عمل کریں گے، لیکن وہ عمل کوئی قابل توجہ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اللہ کا رسول ایسا آخر کیوں ہوگا؟ میرے صحابہ ایسا اس لیے ہوگا کہ بندے نے نماز کو پڑھی تھی لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، بندے نے غریبوں کی مدد کی تھی لیکن مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، بندے نے قرآن کریم کے حفظ کیا تھا، نیک یہ عمل کیا تھا لیکن اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے۔ اللہ کے لیے لوگ عمل نہیں کرتے ہوں گے، اس طرح سے ساری محنتیں سارے عمل ان سے برباد ہو جائیں گے اور پھر ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ اسی بات کا تو میرے بھائیوں 1400 برس پہلے اس خدشے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کر دیا تھا، ظاہر کر دیا تھا کہ میری امت کے اندر ایسی بیماری پیدا ہو جائے گی، عمل بہت کیے جائیں گے لیکن تھوڑی سی غلطی کی بنا پر سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔
ہے نا. تو ہمارے اندر ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. کوئی بھی عمل کرے, عید الاضحیٰ آنے والا ہے, عید الاضحیٰ آنے والا ہے نا. اب کوئی انشاءاللہ کچھ ایسے مالدار حضرات ہوں گے 10 بکرے کریں گے, کچھ لوگ ہوں گے بالکل آپ بھینس کے برابر لے آئیں گے, کچھ لوگ تو کیا بولتے ہیں 3-4 بکرے کر ڈالیں گے قربانی کے طور پر. لیکن مقصد کیا ہوگا؟ لوگ ہمیں تو 4 بکرے لوگ 10 بکرے بڑا موٹا بکرا عتیق الرحمان نے خرید کر کے لایا ہے. کچھ لوگ ہوں گے فیس بک پر ڈال دیں گے اٹھا کر کے فیس بک کے حوالے. میں نے یوٹیوب پر اپنا بیان ڈالا تھا ہماری نیکیاں فیس بک کے حوالے قربانی کے لوگ. بہرحال تو کچھ لوگ جو ہے فیس بک پر جو ہے بکرے کا فوٹو لیں گے اور اس کے بعد فیس بک پر ڈال دیں گے علی گڑھوا کے عتیق الرحمان صاحب نے یا امہوا کے حافظ عتیق الرحمان صنعتی صاحب نے اتنی قیمت میں اتنا موٹا تگڑا بکرا خریدا ہے قربانی کرنے سے. 4 لوگوں نے کمنٹ کیا ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. میرے بھائی اللہ قبول نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے موٹے پتلے دبلے چوڑے ان سارے بکروں کو نہیں دیکھتا ہے. بکرا ہمارا ہاتھ جمع کر رہا ہے لیکن اللہ کی چیز سے مطلب ہے. اللہ کو ہماری نیت سے, ہمارے خالص عمل سے, ہماری تقوی اور پرہیزگاری سے مطلب ہے. اگر ہم 10 بکرے کا ڈالیں, 100 قربانیاں کا ڈالیں, چاہے 20 بکرے 30 گائے قربانی کا ڈالیں, چاہے 30 جملے قربانی کا ڈالیں, پورے محلے کی قربانیاں ہم اپنے پیسے سے کرا ڈالیں, اگر ہمارے اس عمل میں خلاف نہیں ہے, اگر ریاکاری ہے تو وہ سارے کے ساری قربانیاں برباد ہیں, کوئی فائدہ نہیں, بے سود ہیں. اللہ تعالیٰ سارے قربانی کو میرے بھائی کو ریاکاری نہیں آنی چاہیے, اخلاص آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو ہر عمل میں جو بھی عمل ہم کریں ان سارے کے سارے عملوں کو اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین ہم میں جو غریب ہیں, محتاج فقیر ہیں, ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش نکال دے. اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما. اللہ رب العالمین مسلمانوں کی پوری کائنات میں شفا فرما. اللہ رب العالمین ہماری ساری چھوٹی بڑی نیکیاں ساری کی ساری نیکیاں قبول فرما, چھوٹی بڑی ساری غلطیاں تو معاف فرما. مولا کریم ہم سے وہی کام جس سے تو راضی ہو. مولا کریم ہمیں ان عملوں سے تو روک جس سے تو ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے عملوں کے نتیجے میں تو ہمارا ٹھکانہ جنت مقدر بنا دے. اللہ رب العالمین ہر طرح کی نیکیاں تو قبول فرما کیونکہ تو ہی قبول فرمانے والا ہے. انک انت التواب الرحیم. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم بالغفور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. شلوار وغیرہ تخنے سے اوپر کرنے اللہ
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ويسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.